رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا۔ یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے، ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے۔ اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے۔ مسئلہ دسنا سی اس تمیز سی نا کہ اپنے سارے گھر والوں والوں صرف ایک بکری ذبح کر لیں، کوئی زیادہ قربانیاں نہیں، ایک بکری۔ چولہا کے زمانے ایک آدمی اپنے گھر صرف ایک بکری کرتا، اپنے والوں بھی گھر والوں والوں بھی۔ اے مستدرک حاکم امام مالک لے آئے، ابن ماجہ ترمذی صحاح۔ ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی، ٹھیک، آپ کو اللہ نے استطاعت دی، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ غلط رواج پا گیا ہے، یہ غلط رسم رواج پا گئی ہے کہ گھر میں گھر کا سرپرست ہی قربانی کرتا ہے، حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط رکھتا ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو باقی حضرات کو قربانی کرنے کی حاجت نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر گھر کا کوئی سربراہ نماز پڑھ لے تو باقی حضرات کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر کے سربراہ کے قربانی ادا کرنے سے بقیہ افراد اگر صاحب نصاب ہوں ان کے ذمے سے قربانی کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ قربانی ہر شخص پر اگر صاحب نصاب ہو الگ ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، مسند الامام احمد میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ سعۃ، ہر وہ شخص کے جس کے پاس وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ گھر میں ایک فرد کی طرف سے قربانی کو تمام افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں من وجد سعۃ، جس کے پاس بھی گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں الگ الگ داخل ہیں۔ تو جو بھی گھر میں بالغ ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے گا۔ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں گھر کا سربراہ قربانی کرتا تھا، سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی، تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں صاحب نصاب ہوتا ہی گھر کا سربراہ تھا، خواتین کے پاس تھوڑی پیسے ہوتے تھے۔ کہ اگر کوئی ایک فیملی ہے، ایک ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، تو اس گھرانے کا جو اغوا ہے، مکھیا ہے، جو مالک ہے، وہ اگر صرف ایک جانور قربانی کر دے سب کی طرف سے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہے، کیونکہ اس بارے میں بالکل صحیح حدیث موجود ہے۔ چنانچہ حدیث ہے سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1505،